صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو. اگر کمپیریزن کرنا ہی ہے تو نیکیوں اور بھلائیوں میں کرو کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں کون سی نیکی نہیں کر رہے. یعنی جب آپ مثلا کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھیں تو اس وقت اگر آپ خود نہیں پڑھتے تو ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں ابھی ایسی نماز نہیں پڑھتی. مثلا اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو ضرور سوچیں کہ میرا بھی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھیں تو اس وقت حسرت لے جائیں کہ کاش میرے ہاتھ پر بھی اتنی ہوتی. یہ دنیا کے معاملے میں جو کمپیریزن ہے یہ انسان کے دل کو غم سے بھرتا ہے. نیکی کا جو کمپیریزن ہے، نیکی کے معاملے میں دوسرے کو اپنے سے بڑے کو دیکھنے سے انسان کے اندر اپنے گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نیکی کا پھر شوق بھی آتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی کسی خوبی کو سامنے رکھ کے اور دوسرے کی کسی کمزوری کو سامنے رکھ کے کمپیریزن نہ کریں. ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کوئی کوتاہی بھی ہوتی ہے. یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ ہم اپنی تو اچھائی گنے اور دوسرے کی برائیاں گنے. اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو جتوا بھی لیں اپنے دل میں کہ میں زیادہ نیک ہوں اور زیادہ اچھا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے کہیں اچھا ہو اور آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو اور اس طرح آپ کا نقصان ہی ہو. تو یہ جو چیز ہے انا خیر منہ، جس انسان کے اندر یہ آتا ہے اس انسان کے تعلقات دنیا میں خراب ہو جاتے ہیں. مثلا ایک عورت اگر شوہر کے مقابلے میں یہ کہتی رہے میں اپنے شوہر سے بہتر ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پیرنٹس ایسے تھے، میرے پاس یہ سکلز ہیں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، وہ جاب کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں. ایک مقابلے کی کیفیت جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا پھل کیا پایا ہے ہم نے، ہمارے گھروں سے خوشی ختم ہو گئی. ایسی عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی جو ہر وقت اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے پر رکھے. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو خوش ہونا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ دوسرے شخص کے اندر کون کون سی اچھائی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمت طاقت دی ہے کہ میں بھی اپنے اندر کوئی اچھائی پیدا کروں. تو یہاں پر یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے، یہ بول انا خیر منہ، انا کا شکار ہونا. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا کہے بلکہ اس کی بھی حجت شروع کر دے، جیسے شیطان نے کی کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا. یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے، ماننے کی بجائے تعویلیں پیش کرنا. پھر اس کے بعد اگلا شیطانی رویہ کیا ہے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، غلط کاموں کی مہلت لے لینا، غلط کاموں کے لیے پلاننگ کرنا. پھر اگلا رویہ شیطانی کیا ہے، فبما اغویتنی، اپنی غلطی کو دوسرے کے سر ڈالنا، خود غلط کام کر کے دوسرے کو بلیم کرنا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان سے جب کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ یہ کم سوچتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، وہ یہ دیکھتا ہے دوسرے کی کیا وجہ ہے اس میں. مثلا اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور بیٹھنے سے پہلے میں اس کو گرا دوں یا گر جائے میرے سے لگ کے، تو میں یہ سوچنے کی بجائے کہ میں نے دیکھا کیوں نہیں کہ یہ کہاں ہے، اس کو پیچھے کر کے بیٹھتی، میں یہ کہنا شروع کر دی یہ کیوں رکھا تھا یہاں. جیسے ابھی رکھا تھا آپ کے بولنے کے لیے، آپ نے دیکھا نہیں اور دیکھے بغیر اندھا دھند بیٹھ گئی اور گر گیا اور اب آپ دوسروں کو بلیم کر رہی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں عام طور پر جیسے کھانا لگا رہے ہیں، لگاتے کوئی چیز گر گئی ٹوٹ گئی، ہم فوراً بچوں پہ چیخیں گے، دودھ ابل گیا بچوں پہ چیخے، تم لوگ شور کر رہے تھے اس وجہ سے دودھ ابلا. کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے ہم کم ہی سوچتے ہیں ہماری غلطی کیا، ہم فوراً سوچتے ہیں اچھا ادھر ادھر کی کون سی غلطی تھی. تو ٹھیک ہے بعض اوقات دوسروں کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم دوسروں کی غلطی بتانے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں. اپنی غلطی، اپنے حصے کی جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے جس میں ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. ایسا شخص جس کو اپنا کوئی عیب نظر نہ آئے، پھر اس کی جو اصلاح ہے یا اس کی جو روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی. روحانی ترقی کس کی ہوتی ہے؟ جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے اور اگر اس کو اپنی اچھائی کوئی نظر آتی ہے تو اس پر وہ خود کو کریڈٹ نہیں دیتا، الحمدللہ کہتا ہے. مثلا اگر مجھ میں کوئی اچھی چیز ہے تو یہ سوچنے کے بجائے کہ اور تو کسی میں نہیں مجھ میں ہی ہے، یہ ایک روڈ طریقہ ہوگا، تکبر کا طریقہ ہوگا. اور اگر یہ خیال دل میں آ جائے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور دوسرے کو نہیں، اور فوراً انسان کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے دی ہے، فوراً تکبر نکل جائے گا، وہ چلا جائے گا. تو اسی لیے بندہ مومن کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہتا رہتا ہے اور اس طرح وہ تکبر سے بچا رہتا ہے. ورنہ شیطانی رویہ کیا ہے کہ انسان
خود کو دوسروں سے بہتر کرے اور اپنی غلطی دوسروں پہ تھوپ دے. پھر شیطانی رویہ کیا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. یہ ایک کھلم کھلا شیطانی طریقہ ہے کسی کو اللہ کے راستے پہ نہ جانے دینا، نیکی سے روکنا. آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو خود دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑائیں گے، اور جو کوئی دین پہ چل رہا ہو اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو دین سے روکیں گے. یہ تو شیطانی کام ہے. شیطان نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پہ نہیں جانے دوں گا انسان کو.